وہ
میں آنے والوں کے لیے پریشانی نہ ہو. آپ اگر خود اپنے مقام اور منزلت کو جانتے ہیں کہ کس کو کہاں بیٹھنا چاہیے اور کہاں رہنا چاہیے. اس لیے کہ مجلس امام حسین سلیقہ ادب بھی سکھاتی ہے. اور یہ 2 ہی گھر ایسے ہیں کہ جہاں کوئی بھی کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے. یا تو حسین کا گھر ایسا ہے کہ کوئی کہیں بھی بیٹھ جائے، یا خدا کا گھر ایسا ہے کوئی کہیں بھی بیٹھ جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد کچھ وہ ہیں جو کائنات سے پہلے پیدا ہوئے، کچھ وہ ہیں جو کائنات کے بعد پیدا ہوئے. جو پہلے پیدا ہوئے وہ اختیار رکھتے ہیں، جو بعد میں پیدا ہوئے وہ مجبوری رکھتے ہیں. جو کائنات کے بعد پیدا کیے گئے وہ محتاج ہدایت ہیں. جو کائنات سے پہلے پیدا کیے گئے وہ مرکز ہدایت میں فائز ہیں. جو کائنات کے بعد پیدا کیے گئے وہ مشکلات سے گھرے ہوئے ہیں، وہ خود مشکل ہیں. اور جو کائنات سے پہلے پیدا ہوئے وہ مشکل کچا کہلانے والے ہیں.
وہ کسی چیز کا محتاج نہیں. اچھا جتنا صاحب اختیار انسان ہوگا اسی اعتبار سے ذکر ہوگا. جتنی طاقت اتنا ذکر. میری طاقت یہ ہے کہ یہاں سے وہاں تک آواز جا رہی ہے تو وہاں تک ذکر ہے. مائک لگ گیا تو پورے گاؤں تک ذکر ہوگا. اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا. تو میں محتاج ہوں اتنا جتنی طاقت اتنا محتاج. مگر وہ پوری کائنات میں تذکرہ کرے گا اس لیے کہ جہاں جہاں تک اس کی حکومت ہے وہیں وہیں تک ذکر رہے گا. اور خدا کو میں سلامت رکھ کے یقیناً آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں. جہاں جہاں تک اختیار ہوگا وہیں وہیں تک تذکرہ ہوگا. تو تذکرہ ان کا ہو رہا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے. نہ زبان کے محتاج ہوتے ہیں, نہ مکان کے محتاج ہوتے ہیں, نہ زندگی کے محتاج ہوتے ہیں, نہ موت کے محتاج ہوتے ہیں. 3 دن کے عالم میں علی نے دستے نبی پہ ذکر کر کے بتایا ہم بچپنے کے محتاج نہیں ہیں. حسین نے لو کے سینہ پہ ذکر کر کے بتایا ہم زندگی کے محتاج نہیں ہیں. سلام علیکم محمد آل محمد. یہ ساری کی ساری باتیں وہاں پر ہیں کہ جب آپ غور کریں گے. یعنی 3 دن کے بچے نے جب یہ کلام کیا ہے تو یہ بتا دیا ہم اللہ کا ذکر کرنے میں کمسنی کے محتاج نہیں ہیں. اور امام حسین نے بتایا ہم زندگی کے محتاج ہیں. یعنی جس شان سے وہ تذکرہ کر رہا ہے اسی شان سے ہم ذکر کر رہے ہیں. تو یہ بات تو صاف ہو گئی. مگر علی کی علم کا کمال ہے اس لیے کہ کوئی اس سرحد علم کو چھو ہی نہیں سکتا جہاں سے مولا خطاب کر رہے ہیں. جہاں سے مولا خطاب کر رہے ہیں وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. نہ ہی اس مقام کو, اس منزلت کو, اس وقار کو, اس فضیلت کو, اس رغبت کو کوئی چھو سکتا ہے. اس لیے کہ آنے کے بعد علی نے کہا دورہ سناؤ, انجیل سناؤ, زبور سناؤ, قرآن سناؤ. اب یہ الگ بحث ہے علماء نے کہ جو سننے والا تھا وہ بھی اسی پائے کا عالم تھا. جو سن رہا تھا بھئی اس کے علم کی دلیل یہ ہے کہ علی جیسا سنانے والا اور محمد جیسا سننے والا. اب دیکھیں تذکرہ ہم سے زیادہ اور کیا کرے گا. ایک مثال اور اس کے بعد میں آپ جو ہے بالکل ذہنوں کے قریب ہو جائیں گے. اب غالب پڑھا نہیں ہے علی نے, بلکہ جب پڑھنا شروع کیا تو رسول نے نتیجہ دینا شروع کیا اور یہ بتایا کہ اگر آج موسیٰ ہوتے تو وہ تمہاری شاگردی میں ہوتے. اس لیے کہ توریت تم نے موسیٰ سے اچھی پڑھی ہے, انجیل تم نے صاحب انجیل سے اچھی پڑھی ہے, زبور تم نے داؤد سے اچھی پڑھی ہے. اور پھر ایک جملہ کہا قرآن ایسے ہی پڑھا ہے جیسے میں پڑھتا ہوں. اب ساری باتیں ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف. یہ تینوں کتابیں جو آئی ہوئی تھی ان کا پڑھنا علی کے لیے کوئی کمال نہیں تھا. کوئی بھی کہہ دیتا, کوئی بھی پڑھ دیتا. مگر اب تا قیامت تک جب بھی کوئی قرآن پڑھے گا علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. توجہ ہے. اس لیے کہ قرآن ابھی آیا ہی نہیں تھا اور علی جب پڑھ رہے تھے اور رسول نے بھی یہ بتا دیا ایسے ہی پڑھ رہے ہو جیسے میں پڑھتا ہوں. دونوں اسی پائے کے عالم. کیوں پڑھا؟ کہ اس لیے کہ ہم ہیں امام, ہمارا تذکرہ وہ کرتا ہے. قرآن مجید میں یہی آیت بن کے نازل ہوگی وَلَا رَبِّ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا بِكِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خوش کو تر ہے ہی نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو. سب کا سب قرآن میں ہے. تو علی بھی قرآن پڑھ کے یہ بتا رہا ہے تینوں کتابیں اس لیے پڑھی تاکہ زمانہ پہچان لے علی پہلے والے کا بھی علم جانتا ہے, آنے والے کا بھی علم جانتا ہے. سلمان پر محمد آل محمد. اب دیکھیے اللہ یہ بچوں کے جذبات میں ہے. میں تو اپنا پڑھا پڑھایا سبق آپ کو دوبارہ سناتا ہوں مگر ایک نئے موضوع کے ساتھ میں پیسہ شاید کہ میں آپ کے قریب ہو جاؤں اسی بات سے. تو پڑھنے والا تو پڑھ رہا ہے, سننے والا سن رہا ہے اور سننے کے بعد میں انہوں نے رزلٹ بھی دیا اور یہ کہا کہ علی تم نے ایسے ایسے پڑھا. علی نے آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک کہ دست رسالت نہ ملا. یہ بات حقیقت 3 دن کے بعد نبی کے ہاتھوں پر آنکھیں
بات کو رقم کر دیا کہ اگر علی دست رسالت پہ نہ آئے ہوتے اور قرآن نہ پڑھا ہوتا تو کوئی یہ سمجھ ہی نہ پاتا کہ یہ رسول کتنی عظمت والا ہے۔ متوجہ ہیں؟ اب ایک ہی جملہ میرے پاس، جتنا علم کے موضوع ذہن میں رکھے گا، جتنا علم ہے اتنا ہی اختیار ہے، جتنا علم ہوگا اتنا ہی اختیار ہوگا۔ یہ ظاہر سی بات ہے، جتنا آپ کے پاس یہ کائنات میں بھی یہ قانون لاگو ہے، جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی مطمئن رہتے ہیں، اور جس چیز سے انجان ہوتے ہیں اتنا ہی پریشانی ہوتی ہے۔ بھائی جب جانتے ہیں تو اطمینان، تو علم اطمینان پیدا کرتا ہے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے، یہ کہہ دینا کہ صاحب انہوں نے پڑھا تھا تو کیا کمال کر دیا یا کیا کمال نہیں کیا، اس لیے کہ رسول کے ہاتھوں کی عظمت دیکھ لیتے، ان ہاتھوں پہ تو پتھر بولنے لگتے ہیں۔ علی تو پھر بھی بشر تھے، مگر قرآن کی تلاوت کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ علی وہاں سے پڑھ رہے تھے۔ میں شاید آپ کے قریب نہیں ہو پا رہا ہوں، اس لیے کہ وہاں کا پڑھنے والا اور ہے، یہاں کا پڑھنے والا اور ہے، یہ دونوں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید نے جو یہ ذکر کیا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور ہر کوئی یہ سوچتا ہے ہمارا ذکر تھا، ہمارا ذکر اللہ کر رہا تھا، اس لیے کہ لفظ انسان استعمال ہوا تو تم پہلے اپنے علم کو ہی دیکھ لیتے، اس لیے کہ جسے پڑھاتے ہیں یہاں کے لوگ وہ یہاں پڑھنے جاتا ہے۔ علی نے دست رسالت میں قرآن اسی لیے پڑھا تھا تاکہ زمانہ پہچان لے ملا کے پڑھانے والے اور ہیں، اللہ کے پڑھانے والے اور ہیں، اس لیے کہ جسے ہم پڑھاتے ہیں وہ مکتب جا کے پڑھتا ہے، اور جسے خدا پڑھاتا ہے وہ کعبے میں آ کے پڑھتا ہے۔ سلوات محمد محمد لیکن تھوڑی سی بات تو ہو گئی ہے، مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کچھ سناٹا مجھے نظر آ رہا ہے، جبکہ یہ سناٹا ہونا نہیں چاہیے اگر بات مکمل آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اب میں آپ کی تھکڑ کو دور کیے دیتا ہوں۔ اب پہلے بھی حضور جب میں آیا تو یہی وقت تھا، اور اب بھی یہی وقت ہے۔ خیر، یہ ذکر مولا کا شرف ہے کہ آپ جسمانی اعتبار سے تو تھک سکتے ہیں مگر جذباتی اعتبار سے نہیں تھک سکتے، اس لیے کہ روحوں کا ڈائریکٹ تعلق ہے ادھر سے۔ اب جتنا علم ہے صاحب اتنا اختیار ہے۔ انہوں نے کہا کیا کمال کر دیا، آگے انہوں نے پڑھا، اس لیے کہ عیسیٰ بھی تو بولے تھے انی عبداللہ انی کتابہ وجعلنی نبیّا۔ عیسیٰ تو ایک دن کے ہی بول گئے تھے، ایک دن کے بول گئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر عیسیٰ بولے تھے، اور دیکھیے یہ علم کی بات ہوتی ہے، تو یہ دیکھیے کہ وہ ان کا تذکرہ ہے، عیسیٰ کا بھی ذکر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عیسیٰ بھی اسی عظمت کو پائے گا، مگر پہچانا جائے گا ماں سے۔ اب عیسیٰ سے سوال کیا کرے، اس لیے کہ قوم بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، نحنو نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم کیسے اس بچے سے کلام کریں جو ابھی جھولے میں ہے۔ اب بڑے بڑے علماء نے یہاں جملے پڑھے ہیں، اور بڑے بڑے خطیبوں کو آپ نے بھی سنا ہے، شرف علامہ اور نحوی یہ کہتے ہیں اس مقام پر آنے کے بعد، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ کہنے کے بعد یہ قرآن نے جو آیت کو بنایا ہے اور آیت کو رکھا ہے، یہ جملہ جو نقل کیا ہے بنی اسرائیل کا، یہ ایسے ہی نقل نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ عیسیٰ ہم سے کیسے کلام کرے گا، یہ عیسیٰ ہم سے کیسے بول سکتا ہے، یہ بچہ ہم سے کیسے کلام کر سکتا ہے، یہ کہا ہم کیسے کلام کریں اس سے۔ اپنی مجبوری کا اعلان کیا، عیسیٰ کی مجبوری کا اعلان نہیں کیا، مگر ماں سے بات پہچانی جائے گی۔ پہلے ماں کو دیکھو گے کیا بات ہے، کیا یہ مکمل علم رکھتی ہے، کیا یہ کائنات پہ مکمل اختیار رکھتی ہے۔ تو قرآن نے ذکر کیا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ جب مریم کے پاس ہم نے جبرائیل کو بھیجا، پہلے تو آپ کا مجھے چپ رہنا ہی تعجب میں ڈر رہا ہے، جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو خاموش ہو کے نہ سنا کیجیے گا، اس لیے کہ قرآن کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ آپ کے مولا کا رشتہ قرآن سے ہے تو آپ کا بھی رشتہ قرآن سے مضبوط ہونا چاہیے۔ بھائی قرآن نے پہلے پیغام دے دیا، علامہ عبدالحکیم مطرابی یہاں پر کہتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جبرائیل کو ہم نے بشر بنا کے بھیجا، مریم کے پاس بشر بنا کے بھیجا، بشر بنا کے بھیجا۔ اس کا جبرائیل ہے کیا؟ نوری مخلوق، امری مخلوق، سید الملائکہ، تو سید الملائکہ
فوراً ہی جبرائیل نے چونکہ آپ کر کے اولا نہ ہو جائے، اگر بیوی کو خوف چڑھ گیا تو پھر جواب کیسے دیں گے؟ انما انا رسول ربک وذهب لك غلاما زكيا، تو جبرائیل نے خود اپنا تعارف کرانا شروع کیا، انما انا رسول ربک وذهب لك غلاما زكيا، یعنی بیوی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کی جانب سے تمہارے درمیان پیغامبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے بیٹے کی کہ جو پاک و پاکیزہ ہوگا۔ یہی ترجمہ ہے، تاکہ آپ قرآن مجید دیکھ لیجیے، پڑھ لیجیے۔ تو جبرائیل نے جب بتایا، جب بیوی خوفزدہ ہونے لگی کہ تجھ سے میں پڑھنا چاہتی ہوں اللہ کی، پھر قرآن نے جملے آگے رقم کی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لم یمسسنی احد، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ولم اکن بغیا، کہ جب مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹا ہو جائے؟ تو یہ ساری باتیں وہی اسی درمیان میں اللہ نے رقم کر دی، لکھ دی، مگر ایک بات تو طے ہو گئی کہ اگر مریم کے پاس بھی پوری کائنات کا علم ہوتا یا کائنات سے پہلے خلق ہوئی ہوتی تو جبرائیل کو پہچان لیتی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا سن رہے ہیں، یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ آنے والا کون ہے، آنے والا کون ہے۔ وہ یہی وجہ ہے جب فاطمہ کی بیوی کنیز نے پوچھا، بی بی سیدہ یہ خود بخود جھولا کیسے جھلایا جا رہا ہے، یہ خود بخود چکی کیسے چل رہی ہے، تو بی بی نے مسکرا کے کہا مجھے میرے بابا نے ایک تسبیح بتائی ہے کہ جس سے جبرائیل خادم بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پر احمد محمد والے جہاں مکمل ہوگا وہ اور ہے، اور جہاں مکمل نہیں ہوگا وہاں حالات اور ہے۔ اب خیر یہ بات تو ثابت ہو گئی، جناب مریم نے جو اعتراض کیا ہے وہ اس بات پر کیا ہے قانون خلقت پر، یہ نہیں کہا کہ بچہ نہیں ہو سکتا، یہ کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قانون یہ ہے کہ ماں باپ کا باپ شریک ہوتا، جب یہ وجود دونوں ملے تو وجود دوسرے کا جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ تو یہ اعتراض جو کیا وہ قانون خلقت کی بنیاد پر، تو جبرائیل نے کہا کہ یہ امر ہے، ان کان امرا مقضیا، یہ پروردگار عالم کا امر ہے، یہ بیوی ہو کر رہے گا اور یہ تمہارے لیے رحمت بنائی گئی، رحمت بنائی گئی ہے۔ جناب مریم کے لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ جناب مریم کہہ رہی بہت مصیبت ہے، مجھے تو رحمت ہو جائے گی، کس کس کو میں بتاؤں گی، کس کس کو سمجھاؤں گی کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ انہوں نے سمجھایا اور نہ سمجھایا، مگر یہ عام مسلمان ہی نہیں سمجھاتے کسی کو یہ کیا ہے، بھئی اللہ کا جو امر ہے، ارادہ یہ کیا ہے، جسے پوری کائنات کا اختیار ہوگا، جو کائنات سے پہلے پیدا ہوئے انہیں مکمل اختیار دے کر پیدا کیا گیا، انہیں مشکل کشا بنا کے پیدا کیا گیا، وہی اس کی تفسیر کریں گے کہ اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے۔ آئے ہائے، خلقت کے لیے ایک زمانہ لگتا ہے، ایک ٹائم لگتا ہے تاکہ خلقت وجود میں آ سکے، مگر امر کے لیے کوئی زمانہ نہیں، کوئی ٹائم نہیں، ادھر ارادہ کرے ادھر ہو جائے، اسی کو امر کہتے ہیں، مگر ثابت کرو کہ امر کسے کہتے ہیں۔ کہیں نہ مل سکا فاطمہ کا آٹھواں بیٹا علی رضا جب دربار میں موجود تھے اور توہین امامت ہو رہی تھی تو قالین میں بنے ہوئے شیر کو امام نے اشارہ کیا، شیر مجسم ہو کے آگے بڑھا، شیر مجسم ہو کے آگے بڑھا اور جادوگروں کو نکل گیا۔ امام نے اختیار علم دکھا کے کہا اسے امر کہتے ہیں، ہمیں اولو الامر کہتے ہیں۔ صلوات پر احمد محمد والے محمد۔ یعنی جہاں مکمل اختیار اس نے رکھا ہو، اب اس اختیار کو کیا کہیے گا؟ اب نعوذ باللہ یہاں پر اگر کائنات ہوگا نہ ہے تو کیا کرے کہ جو اللہ کے امر کو ثابت کر دے، اور ثابت اس لیے کہ انہیں مکمل کائنات کا علم دیا گیا، تو جتنا علم ہے اتنا ہی اختیار ہے،
اس کے علاوہ اختیار ہے نہیں۔ اب ایک واقعہ اور اسی ذیل میں تاریخ کا سازگار واقعہ، بادشاہ وقت نے مامون رشید کچھ شیر منگائے اور انہیں پکڑ چاہتا تھا کہ امام کو خطرہ پہنچایا جائے، اور وہ بھی اس اعتبار سے، دیکھیے یہ سب ہوتا رہے گا، آپ پیٹ پر متوجہ رہیں، بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ تاکہ میں امام کو اذیت پہنچا سکوں اور امام کو قتل کر سکوں، وہ شیر منگائے انہوں نے پنجرے میں قید کر دیا، اور امام نے کہا کہ میں نے کچھ شیر خریدے ہیں، آپ چل کے شناخت کر دیجیے، جتنا علم اتنا اختیار، ذہن میں رہیے، آپ شناخت کر دیجیے چل کے، یہ بتا دیجیے کہ ان میں کون سے اصلدار ہیں، نسلی ہیں، اصلی ہیں، اور کون سے ایسے ہی، یہ بتا دیجیے۔ کبھی کبھی پوری مجلسیں ہو جاتی ہے صاحب انہیں جملوں میں، اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہیں تو آخری آدمی اور آخری فرد تک کے لیے میں پڑھ رہا ہوں یہ امام کا جملہ، یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ اٹھتے ہوئے آپ کے دعا یا داد دینا یا تحسین کرنا یا سبحان اللہ کرنا آپ کے ہی نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے کہ کون امامت کی مدح سے کتنا خوش ہوا، کس کے عقیدے میں کتنی بات پہنچ گئی، کس نے جوش محبت سے کتنا فضیلت امامت کا احترام کیا، کس نے کتنا لیا۔ بس جیسے ہی یہ جملہ کہا تو تاریخ نے تو اس واقعے کو لکھ دیا، مگر ایک بات ثابت ہو گئی کہ پہلے کے دور میں بھی ظالم بادشاہ ہونے کے باوجود، حق و غصب کرنے کے باوجود بھی یہ جانتا تھا کہ بغیر امام کے نسل کا پتہ نہیں چلا کرتا۔ اگر نہ جاتے تو یہ کیسے پتہ چلتا کہ ان کے پاس ہی کل کائنات کا علم ہے، انہیں اللہ نے کائنات سے پہلے بنایا ہے اور تذکرے میں شامل کیا ہے، ذکر میں شامل کیا ہے، لہذا امام نے کہا چلو لے کر چلو۔ پھر امام نے کہا آپ بھی تو ساتھ آئیے، کہ نہیں میں تو بالا سے دیکھوں گا، میں جب امام دیکھوں گا چھت پر چڑھ جاؤں گا، آپ ہو جائیے گا، میں وہیں سے ملاحظہ کر لوں گا، آپ بتا دیجیے گا کہ یہ خریدنے ہیں یہ خریدنے نہیں۔ اب بہت سارے جملے ہیں منافق احمد مستنبط نے اس بات کو نقل کیا ہے اور یہ کہا ہے، یہ لکھا کہ اب امامت شیروں کے درمیان میں پہنچی، جب امامت شیروں کے درمیان پہنچی تو چونکہ انہیں بھوکا رکھا گیا تھا، اب انتظار یہ تھا کہ شیر حملہ کرے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کیسے امام جو ہے وہ اچانک پنجرے میں گر پڑے، قید خانے میں گر پڑے، شیروں کا قید خانہ تھا اور شیروں نے حملہ کیا اور امام کا یہ حال ہو گیا۔ اس کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر جیسے ہی ان شیروں نے دیکھا کہ آنے والا اسد اللہ کا شیر ہے، آنے والا اسد اللہ کا شیر ہے، تو فوراً ہی قدموں میں سر رکھ دیا۔ اب یہ آخری جملہ ہے آپ کے حوالے، جب کسی نے پوچھا مولا آپ کو شیروں نے کیوں نہیں کہا، کہ یہ کہتے بھی کیسے، اس لیے کہ یہ سیرا کا شیر ہے، میں اللہ کا شیر ہوں۔ کہتے بھی کیسے، اس لیے کہ یہ شیر الہی کی بیٹوں کو خوب جانتے ہیں، جو اللہ کا شیر ہو سے خوب پہچانتے ہیں سارے کے سارے۔ اب دیکھیں جملہ ہے دوسروں کا، میرا جملہ نہیں ہے، بالکل امانت کے ساتھ پہنچا رہا ہے، مگر بڑا عظیم جملہ ہے کہ جب انہوں نے قدموں پر رکھا سر تو سارے بھوکے شیر امام کے قدموں پر ایسے گر گئے جیسے مخلوق خالق کے سجدے میں گر جاتی ہے۔ جملے کی قدر نہیں کیا، بڑا حساس جملہ ہے، جتنا اس جملے کو سوچیں گے اتنا ہی لطف آتا چلا جائے گا۔ ایسے سجدے میں گر گئے جیسے مخلوق خالق کے سجدے میں گر جاتی ہے۔ اس نے کہا مولا یہ بتائیے کہ کون سے اصلی ہے،
حقیقت پہ توڑ سکتے ہیں؟ یہ جملے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ امامت کل بھی نسلوں کی پہچان تھی، آج بھی نسلوں کی پہچان ہے۔ یہ بات تو بارہا نقل کی گئی، بارہا بتائی گئی، مگر عجیب بات ہے صاحب، فرزند زہرا ہونا اور فرزند علی ہونا اور فرزند رسالت مآب ہونا اور آپ امام حسن کی بارگاہ میں نہیں سن، رسول اسلام کی بارگاہ میں نہیں سمجھ سکتے۔ ایک جملہ پڑھوں گا، جتنا علم اتنا اختیار۔ جناب موسیٰ نے فرعون کے دربار میں عصا کو پھینک دیا، وہی پر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَلْقِ عَصَاكَ، عصا کو پھینکنا تھا کہ میاں وہ اژدہا بن گیا۔ اب اژدہا جو بنا تو وہاں تو عجیب بات ہوگی، جتنے لوگ دربار میں موجود تھے سب غش کھانے لگے، سب پناہ مانگنے لگے موسیٰ سے۔ موسیٰ نے کہا جس کام کے لیے چھوڑا گیا ہے یہ وہ کام کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کی ہاتھ سے چھوٹی ہوئی چیزیں اور معصوم کے ہاتھ سے کیا گیا عمل مقصد کو خوب پہچانتا ہے۔ مجھے کسی چھوٹی سے چھوٹی کتاب میں بھی دکھا دو کہ اس آزلے نے کسی درباری کو نقصان پہنچایا، بھائی سانپ کی فطرت میں ڈسنا ہے، کسی کو بھی ڈس لیتا، لیکن نہیں، چونکہ عصمت کے ہاتھوں سے چھوڑا گیا، اس سے آسان میں نہیں کر سکتا، عصمت کے ہاتھوں سے چھوڑا گیا، لہذا رسیوں کو اس نے نگل لیا۔ جب رسیوں کو نگل لیا تو اب بھائی نے اشارے سے کہا کہ اب اسے اٹھا دو، کام تو ہو گیا۔ اب موسیٰ سوچ رہے ہیں اسے پکڑے کہاں سے، اسے اٹھائے کہاں سے؟ بھائی میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، روایت میں موجود۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہاں لوگوں نے بحث کی کہ یہ خوف کس بات کا تھا، مگر ہلکا سا خوف تھا۔ نبی نے سوچا اٹھائے کہاں، تمہیں چھوڑا ہوا آپ کا ہے، پہلے تو ہاتھ میں ہی تھا، یہ عصا تھا، اب اژدہا آیا، جب اژدہا بنا تو نبی خود نہیں اٹھا پا رہے، جبرائیل بھی نازل ہو گئے۔ جبرائیل نے کہا حضور آپ آگے دامن میں ہاتھ ڈالیے اور اژدہے کو اٹھا لیجیے، کچھ نہیں ہوگا۔ اب میرا سوال آپ سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کل کائنات کا علم نہیں رکھتے، میں پڑھ چکا جو مجھے پڑھنا۔ اگر اژدہے کو پیدا ہوتے ہوئے خلق ہوتے ہوئے موسیٰ دیکھ رہے ہوتے اور اس کی خلقت کا علم ہوتا تو دربار میں گھبراتے نہیں، اس لیے کہ جنہیں کل کائنات کا علم دیا ہے انہیں اختیار بھی دیا ہے، اگر وہ چھونے میں بھی ہوتے ہیں اور اژدہا آ جائے تو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بتاتے ہیں، علم بھی یہاں ہے، اختیار بھی یہاں ہے۔ کہیں بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں ارادہ الہی کی تکمیل نظر آ جائے یا مقصد الہی کی تفصیل نظر آ جائے، سوائے گھرانے جہاں جتنا علم تھا اتنا اختیار۔ کہیں پرندے بنائے گئے، کہیں گول پہاڑوں پر رکھا گیا، بلایا گیا، متوجہ ہیں، کہیں پھونک ماری گئی، کہیں مردوں کو جلایا گیا بِإِذْنِ اللہ کہہ کر، مگر سارے علم ایک جگہ، جتنا علم اتنا اختیار۔ مگر اہل بیت میں کل دنیا کی سمجھ میں آئے تھے، نہ دنیا کی سمجھ میں آئیں گے، جن کی سمجھ میں آ گئے ان کی سمجھ میں صحیح توحید آئی ہے، جنہوں نے اہل بیت کو سمجھ لیا ان کی سمجھ میں صحیح توحید آئی ہے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں ہی مکمل اختیار دیا، تبھی تو ستارہ اللہ کا ہے، در پہ بلائیے، چاند اللہ کا ہے، ٹکڑوں میں تقسیم کرائیے، ہوا اللہ کی ہے، اشاروں سے چلائیے، پانی اللہ کا ہے، ہاتھوں سے چشمے ابالے، بندہ اللہ کا ہے، ٹھوکر سے دلائیے۔ یقیناً یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ہی اختیار دیا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ
جتنا علم ہوگا اتنا اختیار. جب کہہ دیا موضوع مکمل کر رہا ہوں، یہ کہنا جناب عیسیٰ نے کلام کیا، وہ بھی فرزند بطول، حسین بھی فرزند بطول. پھر فرق کیا ہے دونوں بطولوں کے بیٹوں میں؟ کیا دونوں برابر ہیں؟ کیا دونوں برابر ہیں؟ مگر میں اس کو تو فضیلت ہوں پر نہیں ہے. اس لیے کہ زندگی پا کے بولنا آسان ہے، سر کٹا کے بولنا مشکل ہے. یہ ہے حضرت امام حسین اس عالم میں بولے ہیں کہ جہاں بولنا کسی کے بس میں نہیں ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا سر حسین اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ ہمارا رشتہ کبھی قرآن سے ٹوٹ نہیں سکتا. آپ کی آواز میں امام کی بارگاہ میں کچھ کہہ نہیں سکا. بہت سارا سب کچھ کہنے کا مقصد تھا، پوری تاریخ پڑھی جا سکتی تھی، مگر موضوع ایسا تھا کہ وہ مکمل ہو گیا. بہرحال ان میں سے کسی بھی محمد کا تذکرہ کر لے، سب محمد ہے. امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ آتے ہیں. یہ فاطمہ کا وہ لال ہے کہ جس کا دسترخوان بڑا وسیع ہے. دسترخوان بڑا وسیع ہے میرے مولا کا. اور یہ جملہ تو مشہور ہے، تاریخوں میں پڑھا جاتا ہے کہ جب آپ کو زہر دے دیا گیا، ادھر آپ کو زہر ملنا تھا کہ جناب زینب کو آپ نے بتایا. رات کے عالم میں زہر پیا آپ امام. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی زہر پیا، متعدد مرتبہ زہر ملا ہے امام کو، متعدد مرتبہ، مگر روزہ رسول پہ جاتے تھے، شکم مس کرتے تھے، شفا مل جاتی تھی. مگر حکم الہی کیا تھا؟ اب کہ وہ زہر دیا گیا کہ اگر ہلکا سا قطرہ بھی سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر میں جتنے بھی انسی حیات ہے وہ پریشان ہو جائے. وہ زہر امام کو دیا گیا. امام نے فوراً ہی اپنی بہن زینب کو طلب کیا. جناب زینب کو بلا کے ایک مرتبہ کہتے ہیں، بہن یہ کیسا پانی تھا کہ جسے تمہارے بھائی نے پیا اور کلیجہ ٹکڑے ہونے لگا. 72 ٹکڑے دشت میں کجگر کے آ کر امام کے گر گئے. زینب نے دیکھ کر چیخ ماری اور مارنے کے بعد میں کہا، بھیا میں نے اماں سے ہمیشہ سنا ہے، میری ماں یہ کہتی تھی میرا حسن امیر ہے، میرا حسین غریب ہے. اللہ ان نوازوں پہ رحمت نازل کرے. آپ سلامت رہیں، آپ کا آنا قبول ہو، آپ کا رونا قبول ہو، تمام حاجتیں پوری ہو. کبھی شرما کے نہ رونا، کبھی گھبرا کے نہ رونا. اس لیے کہ امام جعفر صادق یہ فرماتے ہیں، میرے جگ پہ رونے والوں، جب بھی تم گریہ کرنا تو کبھی اٹھ کے نہ رونا، اس لیے کہ میرے جگ کو تڑپا تڑپا کے قتل کیا گیا. میرے جگ کو تڑپا تڑپا کے قتل کیا. جناب زینب یہ فرماتی ہے، بھیا میں نے سنا ہے اماں سے کہ میرا حسن امیر کہلائے گا، میرا حسین غریب کہلائے گا، مگر میں کیسے برداشت کروں؟ اس لیے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، جب میرے امیر بھیا کا یہ عالم ہے تو میرے غریب بھیا کا عالم کیا ہوگا؟ میں کہوں گا شہزادی ماں ہو، پر اتنا ہوگا کہ یہاں جنازوں پہ تیر برسائے گئے ہیں، غریب کا جنازہ تیروں پر اٹھا ہوا ہوگا، کوئی لاشا اٹھانے والا نہ ہوگا. خدا آپ کے انجینئر کو قبول فرمائے. میں چند جملے اور رحمت تمام کر رہا ہوں. مجھ سے کہا گیا ہے کہ مسائل تھوڑا سا بڑھا کے پڑھیے گا. ظاہر سی بات ہے یہ دن آپ کے درمیان سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. جتنا پرسہ دینا ہے انہی ایام میں آپ کو دینا. تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ یہ نوازا رسول کا وہ نوازا ہے کہ جس نے عمر بھر سوائے مصیبتوں کے کچھ نہیں دیکھا. ایک جملہ پڑھوں گا، علامہ ذیشان درجہ بازی اس بات کو لکھتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں، حسن کی سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے، تاریخ میں 2 امام ایسے گزرے ہیں جنہوں نے جب امامت سنبھالی تو لہو بھرے ہوئے چہرے سامنے نظر آئے. میں مسائل پڑھ رہا ہوں، آپ گریہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں 2 امام تاریخ میں ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے جب بار امامت سنبھالا تو لہو بھرے ہوئے چہرے سامنے تھے. ایک امام کا نام حسن ہے، ایک امام کا نام زین العابدین ہے.
سے ہاتھ پھیرنے کے بعد ایک جملہ کہتے بیٹا خبردار کبھی بھی میرے بھائی حسین سے غافل نہ رہنا، یہی تیرا مقصد حیات ہونا چاہیے، میری بات کو ذہن میں رکھنا۔ کائنات کی وصیت ہے تیرے بابا کی، کائنات میں جب بھی سب سے زیادہ مصیبت کا وقت ہو تو بات کو یاد کر لینا، تجھے راہ حل مل جائے گی، مشکل آسان ہو جائے گی۔ قاسم کے سمجھ میں اس وقت آیا جب بار بار اجازت مانگنے جا رہے تھے اور اجازت نہ مل رہی تھی، وہ یاد آیا بابا نے کہا تھا ایک تعویذ باندھا تھا، اور تعویذ کو کھولا، پڑھتے ہوئے حسین کی بارگاہ میں لے کے گئے۔ جانتے ہیں آقا نے کیا کہا؟ آقا نے اس تعویذ کو آنکھوں سے لگایا، سینے پہ رکھا، اور حسین نے رو کے ایک جملہ کہا قاسم خدا حافظ، تو میرے لیے میرے امام کا حکم لے کر آ گیا۔ میں جناب قاسم کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں جب تک یہ ذکر نہ ہو شہادت امام حسن کا مفہوم مکمل نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ یہ پہلا جنازہ تھا، ابھی آپ مسائل سن رہے تھے، جسے 2 مرتبہ کفن دیا گیا۔ کفن 2 مرتبہ اس لیے دیا گیا جب پہلو رسالت میں دفن کرنے کے لیے پہنچے تو اشارہ ہوا، تیروں کی بارش ہونے لگی۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر عباس جیسے بھائی کو جلال آ گیا، قبضہ شمشیر پر شیر کا ہاتھ پہنچ گیا تھا، اور ایک مرتبہ زمین لرزنے لگی۔ حسین دوڑے، اور دوڑنے کے بعد ایک جملہ کہا بھیا یہ راہ امتحان ہے، ابھی کربلا کا میدان نہیں ہے۔ میرے بھیا یہ کربلا کا میدان نہیں ہے۔ امام حسن کا جنازہ بیت الشرف میں لایا گیا۔ زینب نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا، شہدانیوں کی چیخیں نکل گئی۔ جناب زینب کے قریب امام حسین ہوئے اور ایک جملہ کہا بہن کیا ابھی گھبرا گئی ہو؟ اس لیے کہ حسین جانتے ہیں اس زینب کو کتنے امتحانوں سے گزرنا ہے۔ کہ بھیا میں گھبرائی نہیں ہو، مگر بھائی کا یہ حال دیکھ کر مجھے اماں کی وصیت ضرور یاد آ گئی ہے کہ بہن زینب سے کیا وصیت کی تھی اماں نے؟ کہ اماں نے کہا تھا جب حسین مقتل میں جانے لگے تو میری طرف سے گلے کے بوسے لے لینا۔ میری طرف سے گلے کے بوسے لے لینا۔ بس آخری جملے رحمت تمام کر رہا ہوں، آپ کے سامنے تابوت ہوں گے، دوبارہ سے جنت البقیع میں اس بات دوبارہ جنت البقیع میں تابوت کو لایا گیا اور دفن کیا گیا۔ میں کہوں گا مولا کفن بھی ملا، جنازے پہ تیر لگے دوبارہ کفن ملا، تیروں کو بہنوں نے نکال لیا، جنازے کو شان و شوکت کے ساتھ اٹھایا گیا، مگر اپنے بھائی کی غربت پہ ذرا دیکھیے۔ اس لیے کہ حسین نے اجلا سا کپڑا پہنا ہوا تھا، اور اس لیے پہنا تھا کہ جناب زینب کی جب نظر پڑ گئی کہ فضہ کوئی سامان بھائی کے لیے لے جا رہی ہے، تو طرف کے زینب نے کہا فضہ ارے کیا لے جا رہی ہو؟ کہ کچھ نہیں، شہزادے نے کچھ حکم دیا ہے۔ جناب زینب نے طرف کے کہا یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھائی کا کفن لے جا رہی ہے؟
کو بھول سکتی ہے؟ اس لیے کہ دونوں کے لاشیں میں تیر پیوست تھے. جب قاتل حسین کے سینے پہ سوار ہوا تو ادھر کے تیر ادھر ہو گئے، ادھر کے تیر ادھر ہو گئے. فاطمہ کا ناز تڑپنے لگا. زینب 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی اور ایک مرتبہ دیکھ کے کہتی تھی اے آسمان مجھے میرا ماجایا نظر نہیں آتا. بچن جملے میں تمام کر رہا ہوں، آپ نے بھی لیا کیا. پھر حدیث کہتے ہیں کہ چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے بچھیوں والے حسین پر، قاتل نے خنجروں کو نکالے حسین پر. یہ تو نبی کی گود کے پالے حسین پر گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا. آخری بنے آخری گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پر سر، کروٹ کبھی طرف کے ادھر لی کبھی ادھر، اگلا رہن اگلا رہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر، حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر